جب بھی ہم رومن امپائر کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کولوزیم، لیجنز اور ٹوگا پہنے شہنشاہوں کی تصویریں آتی ہے۔ جی ہاں، ایک بہت ہی شاندار تصویر۔ بالکل، لیکن آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلموں اور کتابوں سے ہٹ کر یہ سلطنت اصل میں چلتی کیسے تھی۔ ہمارے پاس اس موضوع پر ایک بہت ہی جامع مضمون ہے، اور ہمارا مقصد اس میں سے وہ باتیں نکالنا ہے جو عام طور پر نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی مشینری تھی جو صدیوں تک دنیا کے اتنے بڑے حصے کو چلاتی رہی۔ بالکل، اور یہ صرف تاریخ کا سبق نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ سلطنت کا آپریٹنگ سسٹم کیا تھا، مطلب وہ اپنے لوگوں کو کیسے کنٹرول کرتے تھے، ان کی معیشت کیسے کام کرتی تھی، اور وہاں ایک عام انسان کی زندگی کیسی تھی۔ جی، کیونکہ اس کی میراث آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ اور گفتگو شروع کرنے کے لیے ایک ایسی بات ہے جس نے مجھے واقعی چونکا دیا تھا۔ ہم اکثر قدیم معاشروں کو خواتین کے حقوق کے معاملے میں بہت پسماندہ سمجھتے ہیں، ہے نا؟ جی، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ رومی سلطنت میں خواتین کو جو قانونی اور معاشی آزادیاں حاصل تھیں، وہ 19ویں صدی تک یورپ میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملی۔ بالکل، یہ کیسے ممکن تھا، اس پر ہم آگے ضرور بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس مشینری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 50 لاکھ مربع کلومیٹر، یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ بہت بڑا، مطلب آج کے ہندوستان اور پاکستان کو ملا کر اس سے بھی بڑا علاقہ بنتا ہے۔ ایک طرف اسکاٹ لینڈ، دوسری طرف مصر کے صحرا۔ جی، اتنے وسیع اور متنوع علاقے پر انہوں نے حکومت کی کیسے؟ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس کا جواب صرف فوجی طاقت میں نہیں ہے۔ یقیناً فوج اہم تھی، لیکن اصل کمال 3 چیزوں کا ممتاز تھا۔ اچھا؟ ایک مرکزی حکومت، ایک انتہائی پیشہ ور فوج، اور صوبوں کا ایک ایسا نظام جو حیرت انگیز طور پر خود مختار تھا۔ دلچسپ۔ سب سے دلچسپ حکمت عملی یہ تھی کہ وہ ہر جگہ خود حکومت نہیں کرتے تھے، وہ مقامی امیر اور بااثر خاندانوں کو اپنا شراکت دار بنا لیتے تھے۔ مطلب انہیں اختیارات دے کر۔ جی، انہیں اختیارات دیتے، ان کے مفادات کو اپنے مفادات سے جوڑتے، اور پھر وہ مقامی لوگ روم کے لیے اپنے علاقوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ یعنی ایک طرح سے فرنچائز ماڈل پر سلطنت چل رہی تھی۔ بالکل، آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ اور اس پورے نظام کے مرکز میں شہنشاہ تھا، لیکن وہ کوئی روایتی بادشاہ تو نہیں تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا عہدہ کئی پرانے جمہوری عہدوں کو ملا کر بنایا گیا تھا۔ یہ آگسٹس کی سیاسی ذہانت تھی۔ اس نے کبھی خود کو بادشاہ نہیں کہا، اس نے خود کو پرنسپس یعنی پہلا شہری کہا۔ اچھا۔ اس نے جمہوریہ کے تمام اہم عہدے جیسے کونسل اور ٹریبیون اپنے نام کر لیے، اور ساتھ ہی فوج کا سپریم کمانڈر بھی بن گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پونٹیفیکس میکسیمس کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ پونٹیفیکس میکسیمس یعنی سب سے بڑا مذہبی پیشوا؟ جی، تو وہ صرف ایک فوجی یا سیاسی لیڈر نہیں تھا، بلکہ مذہبی طاقت بھی اسی کے ہاتھ میں تھی۔ اس کا عملی طور پر کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ ریاست کا کیلنڈر، تمام مذہبی تہوار، عوامی اخلاقیات اور یہاں تک کہ قانونوں کی تشریح بھی اس کے کنٹرول میں تھی۔ یہ سافٹ پاور کا ایک زبردست ذریعہ تھا۔ صحیح۔ جب لوگ آپ کو دیوتاؤں اور ریاست کے درمیان مرکزی رابطہ کار کے طور پر دیکھتے ہیں تو آپ کی حکمرانی کو ایک روحانی قانونی حیثیت مل جاتی ہے جو صرف تلوار کے زور پر نہیں مل سکتی۔ اور جہاں سافٹ پاور کام نہ کرتی وہاں فوج موجود تھی۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے وہ ایک آنکڑا ہے۔ جی؟ کہ اس پوری سلطنت کی آبادی کا صرف 2% مرد فوج میں تھے۔ صرف 2%؟ یہ تو ناقابل یقین حد تک کم لگتا ہے۔ جی، یہ واقعی کم لگتا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کو اتنی چھوٹی فوج کیسے قابو میں رکھتی تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب رومیوں کی اسٹریٹجک سوچ میں ہے۔ وہ ہر شہر، ہر گاؤں میں فوج تعینات نہیں کرتے تھے۔ اچھا، کیوں؟ یہ بہت مہنگا اور غیر مؤثر ہوتا۔ اس کے بجائے انہوں نے فورس پروجیکشن کا کمال استعمال کیا۔ انہوں نے اپنی زیادہ تر فوج کو سرحدوں پر یا اہم تجارتی راستوں پر بڑے بڑے قلعوں میں رکھا تھا۔ اور ان کا خفیہ ہتھیار؟ سڑکیں۔ ہاں، تمام سڑکیں روم کو جاتی ہیں والا محاورہ تو سب نے سنا ہے۔ یہ صرف محاورہ نہیں، حقیقت تھی۔
ان کا سڑکوں کا نظام اتنا شاندار تھا کہ وہ اپنی فوج کو سلطنت کے کسی بھی حصے میں حیران کن تیزی سے پہنچا سکتے تھے۔ اچھا، تو وہ ہر جگہ موجود نہیں تھے، لیکن وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی ہتھیار بھی تھا۔ صحیح۔ لوگوں کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے بغاوت کی تو رومن لیجنز چند ہفتوں میں ان کے دروازے پر ہوں گی۔ اس کے علاوہ پریٹورین گارڈز بھی تھے، وہ جو شہنشاہ کی حفاظت کرتے تھے۔ جی، شہنشاہ کی ذاتی فوج جو روم شہر میں تعینات رہتی تھی اور کسی بھی سیاسی بحران میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ اور ان سڑکوں نے صرف فوج کی ہی مدد نہیں کی، انہوں نے ایک سرکاری ڈاک سروس بھی قائم کی تھی جسے کرسس پبلکس کہتے تھے۔ بالکل۔ راستے میں ہر کچھ فاصلے پر چوکیاں تھیں جہاں تازہ گھوڑے اور سرکاری اہلکاروں کے لیے رہائش کا انتظام ہوتا تھا۔ جی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہی چوکیاں چھوٹے چھوٹے قصبوں اور تجارتی مراکز میں تبدیل ہو گئیں، جس نے پوری سلطنت کو معاشی طور پر بھی ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ واہ! بالکل، یہ سڑکیں سلطنت کی شریانیں تھیں جن میں فوجی، سامان، خیالات اور معلومات ہر وقت گردش کرتی رہتی تھیں۔ تو یہ تو ہو گئی سلطنت کی بڑی تصویر، اس کی مشینری۔ لیکن اس مشینری کے اندر رہنے والے لوگوں کی زندگی کیسی تھی؟ کیا یہ سب ویسا ہی تھا جیسا ہم فلموں میں دیکھتے ہیں؟ کچھ حد تک، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ یہ ایک انتہائی متحرک معاشرہ تھا۔ متحرک کس لحاظ سے؟ سماجی ترقی کے ایسے مواقع تھے جو اس دور میں ناقابل تصور تھے۔ مثال کے طور پر نیرو کے دور میں یہ بالکل ممکن تھا کہ ایک آزاد کیا ہوا غلام اتنا امیر ہو جائے کہ وہ کسی آزاد پیدا ہونے والے شہری سے بھی زیادہ دولت مند ہو۔ واقعی؟ جی، معاشرے کو قانونی طور پر مختلف درجات یا آرڈیننس میں تقسیم کیا گیا تھا، جیسے سینیٹرز، نائٹس اور عام شہری۔ لیکن دولت اور اثر و رسوخ کے ذریعے ان درجات میں اوپر جانا ممکن تھا۔ اور اسی سماجی ڈھانچے میں خواتین کا کردار بھی آتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جی، یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے کہ ایک قدیم مردوں کے معاشرے میں عورتوں کو اتنی آزادی کیسے تھی کہ وہ اپنی جائیداد رکھ سکتی تھیں، کاروبار کر سکتی تھیں، اور شادی کے بعد بھی اپنے خاندان کا نام استعمال کرتی تھیں۔ بالکل۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک بڑی وجہ اشرافیہ طبقے کی اپنی دولت کو محفوظ رکھنے کی خواہش تھی۔ اچھا۔ رومی معاشرے میں وراثت اور خاندانی جائیداد بہت اہم تھی۔ اگر شادی کے بعد عورت کی ساری جائیداد شوہر کے خاندان کو منتقل ہو جاتی تو اس سے بڑے خاندانوں کی معاشی طاقت کمزور پڑ سکتی تھی۔ صحیح، مطلب یہ ایک معاشی فیصلہ تھا۔ جی، بڑی حد تک۔ اس لیے قوانین ایسے بنائے گئے کہ عورت اپنی وراثتی جائیداد کی مالک رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیاسی طور پر برابر تھیں، وہ ووٹ نہیں ڈال سکتی تھیں، لیکن معاشی طور پر وہ بہت بااختیار تھیں۔ لیکن یہ تصویر کا ایک بہت ہی روشن رخ ہے۔ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو ذرائع ایک بہت ہی تاریک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بالکل۔ ایسا لگتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ رومی معاشرے کا سب سے بڑا تضاد تھا۔ قانونی طور پر معاشرہ دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا، آنیسٹوریس یعنی معزز لوگ، جیسے سینیٹرز اور امیر تاجر۔ جی، اور دوسرے ہیوملیوریس یعنی ادنا لوگ، جس میں کسان، مزدور اور غریب عوام شامل تھے۔ اور ان دونوں کے لیے ایک ہی جرم کی سزا مختلف تھی؟ بالکل مختلف تھی۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جی، اگر ایک آنیسٹی اور چوری کرتا تو اسے شاید بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا، لیکن اگر وہی چوری ایک ہیوملیور کرتا تو اسے سرعام کوڑے مارے جا سکتے تھے، کانوں میں بھیجا جا سکتا تھا یا یہاں تک کہ سولی پر بھی لٹکایا جا سکتا تھا۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ یہ صرف دولت کا فرق نہیں تھا، یہ قانون کی نظر میں انسان کی قدر کا فرق تھا۔ اور شہر میں، خاص طور پر روم جیسے بڑے شہر میں، ان لاکھوں ہیوملیورس کی زندگی کیسی تھی؟ ریاست انہیں کیسے قابو میں رکھتی تھی؟ یہیں سے روٹی اور سرکس کا مشہور تصور آتا ہے، پینم ایٹ سرسنسز۔ جی، اور یہ صرف ایک محاورہ نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ سرکاری پالیسی تھی۔ اسے کیورا انونا کہتے تھے، یعنی اناج کی دیکھ بھال۔ دنیا کا پہلا سوشل ویلفیئر پروگرام؟ آپ کہہ سکتی ہیں۔ ریاست روم کے شہریوں کو ایک بڑی مقدار میں مفت یا بہت سستی قیمت پر اناج فراہم کرتی تھی۔ مقصد صرف بھوک مٹانا نہیں تھا، بلکہ شہر کی بے چین آبادی کو قابو میں رکھنا بھی تھا۔ اور روٹی کے ساتھ سرکس بھی تھا۔ کولوزیم اور سرکس میکسیمس جیسی جگہوں پر ہونے والے کھیل تماشے۔
جی، اور یہ صرف تفریح نہیں تھی، یہ سماجی کنٹرول کا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ تھا۔ وہ کیسے؟ ان کھیلوں میں بیٹھنے کی جگہیں معاشرے کی طبقاتی تقسیم کی سختی سے عکاسی کرتی تھیں۔ شہنشاہ اپنی مخصوص نشست پر، اس کے قریب سینیٹرز، پھر نائٹس اور پھر عام عوام، یہ ہر کسی کو اس کی جگہ یاد دلانے کا ایک طریقہ تھا۔ اچھا۔ ہجوم اپنی ناپسندیدگی یا پسندیدگی کا اظہار چیخ کر سکتا تھا، گلیڈیٹر کی زندگی بخشنے یا لینے کی درخواست کر سکتا تھا، لیکن حتمی فیصلہ ہمیشہ شہنشاہ کا ہوتا تھا۔ تو یہ عوام اور حکمران کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ بھی تھا، ایک بہت ہی ڈرامیٹک ذریعہ۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ نظام ہے، اور جب ہم آج اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو اس نظام کی کون سی چیزیں آج بھی زندہ ہیں؟ سلطنت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کی چھاپ تو باقی ہوگی۔ اس کی چھاپ ہر جگہ ہے۔ سب سے واضح مثال قانون ہے۔ آج دنیا کے کئی ممالک، خاص طور پر یورپ میں، اپنے قوانین کی بنیاد رومی قانون پر رکھتے ہیں۔ سول لا کا تصور؟ جی، شہری قانون کا پورا تصور وہیں سے آیا ہے۔ معاہدے، جائیداد کی ملکیت اور شہری حقوق جیسے بنیادی تصورات کی جڑیں رومی قانون میں ہیں۔ اور فن تعمیر، آج بھی جب ہم کوئی بڑا گنبد یا محراب دیکھتے ہیں تو ہم دراصل رومی انجینئرنگ کی ذہانت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے کنکریٹ کا استعمال اس مہارت سے کیا کہ ان کی بنائی ہوئی کئی عمارتیں، جیسے روم کا پینتھیون یا فرانس میں پونڈو گارڈ ایکویڈکٹ، 2000 سال بعد بھی کھڑی ہیں۔ یہ صرف خوبصورتی نہیں تھی، بلکہ پائیداری اور انجینئرنگ کا کمال تھا۔ یہاں تک کہ زبان بھی، لاطینی جو سلطنت کی سرکاری زبان تھی، آج تو کوئی نہیں بولتا۔ نہیں، لیکن اسی سے فرانسیسی، ہسپانوی، اطالوی، پرتگالی اور رومانیہ جیسی زبانیں نکلی ہیں، جنہیں رومانوی زبانیں کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور شاید ان کے طویل مدتی اثرات کی سب سے بڑی وجہ ان کی یہ پالیسی تھی کہ وہ مقامی ثقافتوں کو ختم کرنے کے بجائے انہیں اپنے اندر جذب کر لیتے تھے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو چند اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ رومی سلطنت حکومت کی ایک جدید مشینری تھی، جی، جو مرکزی طاقت، فوجی حکمت عملی اور مقامی تعاون کے ایک نازک توازن پر چلتی تھی۔ اور یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں گہرے تضادات تھے، ایک طرف حیران کن سماجی ترقی اور معاشی آزادیاں، تو دوسری طرف قانون کی نظر میں خوفناک عدم مساوات۔ اور آخر میں انہوں نے ایک ایسی میراث چھوڑی جو آج بھی ہمارے قوانین، فن تعمیر اور زبانوں میں زندہ ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتا ہوں۔ رومیوں نے ایک وسیع، کثیر و ثقافتی اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا بنائی، ایک طرح کی پہلی گلوبلائزیشن۔ جی، لیکن وہ اپنی پوری تاریخ میں عدم مساوات اور ایک طاقتور مرکزی حکومت کے خطرات سے بھی لڑتے رہے۔ ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں پر غور کرتے ہوئے آج کی ہماری پیچیدہ اور متنوع دنیا کو چلانے کے لیے کیا سبق سیکھے جا سکتے ہیں؟ وہ کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اور وہ کون سی حکمت عملیاں ہیں جو آج بھی کارآمد ہو سکتی ہیں؟